السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم بیان میں ہم بیان کر رہے تھے تشبیہ کو، پھر استعارہ کو۔ آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ مجاز مرسل ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کا معنی آنا چاہیے۔ مجاز مرسل کیا ہے جی؟ مجاز مرسل یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور پھر اس میں بھی تشبیہ کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی اور تعلق ہو، تو وہ چیز پھر مجاز مرسل میں آتی ہے۔ تو اس کی جو اہل زبان ہیں، اس کی تقریباً انہوں نے 24 اس کی اقسام بتائی ہیں انہوں نے، یعنی 24 طرح کے یہ ہو سکتے ہیں مجاز مرسل۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں کہ جز بول کر کل مراد لینا، جز بول کر کل مراد، یعنی یہ ہے کہ جز بول کر کل مراد لینا۔ تو اس میں قدم داشت محبت میں نہ رکھ میر، قدم داشت محبت میں نہ رکھ میر، کہ سر جاتا ہے کام اولی پر۔ تو اس شعر میں یعنی مجاز جو ہے وہ پورے وجود کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ہے جی جز بول کر کل مراد لینا۔ پھر ہے ہمارے پاس کل کہہ کر جز مراد لینا۔ یہ دوسری قسم ہے اس کی کہ کل کہہ کر جز مراد لینا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہ غالب کا تھا شعر۔ تو جمشید کے پیالے سے مراد وہ ساغر جم یعنی جمشید کا ایک پیالہ تھا۔ یہ بھی بڑی تلمیح استعمال ہوتی ہے کہ جس میں وہ ساری چیزیں اس پیالے میں دیکھ لیتا تھا۔ تو اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ٹوٹ جائے تو بازار سے بھی مل سکتا ہے، لیکن جو جمشید کا پیالہ تھا وہ صرف ایک ہی تھا، پھر نہیں تھا۔ یہ تھا کل کہہ کر پھر جز مراد لینا۔ اور پھر اس کی دیکھیں کہ یہ خاص ایک دکان سے بھی وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے جیسے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کل کہہ کر یعنی کہ کل کہہ کر جز مراد لینا، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اس میں تو آپ دیکھیں جی پھر ایک اور چیز ہوتا ہے ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ اگر اس میں دیکھیں کہ ہمارا حال تو سارا گھر جانتا ہے، یہ جو ہے یہاں گھر کہہ کر گھر والے مراد لیے جاتے ہیں جی، اور گھر ظرف ہے، اور پھر جو گھر والے ہیں وہ مظروف ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیری آنکھیں بھی مانگتی ہیں شراب، تیری آنکھیں بھی مانگتی ہیں شراب، میں کدے خود بھی جام پیتے ہیں۔ تو اس شعر میں جام کہہ کر شراب مراد لی گئی ہے۔ جام جو ہے وہ ظرف ہے اور شراب مظروف ہے، یعنی ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے بتائیں۔ اسی طرح پھر مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، جیسے کسی شخص سے یہ ہم کہہ دیں کہ جی وہ نشہ یا شراب پیے ہوئے ہے، شراب نشے کا ظرف ہے جی۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جام کہہ کر وہ شراب مراد لی گئی ہے، جام ہے وہ ظرف ہو گیا اور شراب مظروف ہو گئی۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم موجوں کو شرماتی ہوئی۔ تو اس میں دیکھیں جو ندی تو نہیں آتی، لیکن ندی ظرف ہے اور جو اس کا پانی ہے وہ مظروف ہے، یعنی گویا ظرف کہہ کر وہ مظروف مراد لیا گیا ہے جی۔ اور پھر مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، تو اس میں بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے،
نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ تو نشہ پلایا نہیں جاتا بلکہ شراب پلائی جاتی ہے۔ گویا جو نشہ ہے وہ مظروف ہے اور شراب جو ہے وہ ظرف ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس سے مراد لی گئی ہیں۔ اور اسی طرح پھر سبب بول کر مسبب مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، جیسے یہ کس نے ہاتھ سے ٹپکا ساگر موسم کی بے کیفی پر، کس نے ہاتھ سے ٹپکا ساگر موسم کی بے کیفی پر، اتنا ٹوٹ کے برسا پانی ڈوب چلا میخانہ بھی۔ تو اس شعر میں اگر دیکھیں جو بادل برسنے کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ بادل تو نہیں برستے بلکہ می برستا ہے یا بارش ہوتی ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور جس طرح یہ کہہ یہ کام تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر اس طرح کوئی کہہ دے تو یعنی تمہاری قدرت میں ہے، اور پھر یہ قدرت مسبب ہے اور ہاتھ قدرت کا اظہار ہے، اور پھر یہ کہ سبب لے کر مسبب کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہوتی ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا، وہ یہ ہے مجھے عادت ہے اپنے گھر میں نماز شام پڑھنے کی، مجھے عادت ہے اپنے گھر نماز شام پڑھنے کی، میری میت کو دفنانا غروب شام سے پہلے۔ تو اس شعر میں غروب شام کہہ کر غروب آفتاب مراد لیا گیا، یعنی سورج کا غروب ہونا، یا جیسے یہ کہا جائے جی آگ جل رہی ہے، حالانکہ آگ تو نہیں جلتی بلکہ لکڑی جلتی ہے، تو آگ مسبب ہے اور لکڑی جو ہے وہ سبب ہے۔ تو اسی طرح پھر ماضی کی حالت بول کر موجودہ حالت مراد لینا، ٹھیک ہے جی۔ اطاعت اور خداوندی کی جب نسبت بہم ٹھہری، اطاعت اور خداوندی کی جب نسبت بہم ٹھہری، تو اس ناچیز مشت خاک کا پھر امتحان کیوں ہو۔ تو اس میں جو انسان ہے اس کو مشت خاک کہا گیا ہے، حالانکہ وہ ماضی میں مشت خاک تھا، بالفاظ دیگر ماضی کہہ کر حال اس میں مراد لیا گیا ہے۔ اور پھر زمانہ مستقبل سے اس کو تعبیر کرنا، جیسے ابھی جو میڈیکل میں جس نے داخلہ لیا ہو اس کو کہہ جی ڈاکٹر صاحب، تو حالانکہ وہ بنا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب وہ بنا نہیں ہے، اور وہ تو بھی اس نے امتحان بھی دینے ہیں، ابھی اس نے تجربات بھی کرنے ہیں۔ تو یہ ہے کہ زمانہ مستقبل سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر کسی انسان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم تو قبرستان کے باسی ہو، جو اصل جو جگہ ہے ہماری وہ قبرستان ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھیں، بیزار ہے سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، بیزار ہے سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس شعر میں ایک زندہ انسان کو مردہ کہا گیا ہے، اور گویا مستقبل کہہ کر وہ حال مراد لیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جی آلے کا ذکر کر کے وہ چیز مراد لینا جس کے لیے وہ آلہ ہو، جیسے کسی نے کہہ دیا کہ میرا قلم طاقتور ہے، تو مراد ہے کہ میری تحریر میں بڑا زور ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، زبان آلہ سخن ہے، اور یہاں سے سخن مراد لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔